السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال النبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یا صاحب الناہور کلی ناصری فی السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر یا مجمع الخیرات عبد القادری رضی اللہ عنہما۔ معزز سادات عظام علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور پردے میں رہ کر سننے والی ماں اور بہنوں، الحمدللہ I am grateful to Ashrafi Chishti Association for inviting me and the trustees and the members of this masjid as well as the imam and the muazzin and all of you for giving me this opportunity. May Allah Tabaraka wa Ta'ala accept this gathering and make this a means for our salvation through the shafaat of Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Muhtaram Hazrat, mashallah Hafiz Bilal Sahab سید اعلیٰ حضرت کا کلام اور حضرت تاج العلماء کا کلام پیش کر رہے تھے۔ اس میں ایک شعر انہوں نے اس طرح پڑھا جس کا مفہوم یہ کہ لیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زلف مبارک کی طرف اشارہ کرتی ہے، واللیل اذا سجا، اور والشمس وضحاہا کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اور یہ بات سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام میں کہی ہے۔ اب مجھے کہنا یہ ہے کہ نورانی میاں صاحب نے اپنی طرف سے یہ نہیں کہا، نہ ہی سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے، بلکہ ہجری 606 میں جن کا وصال ہوا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، the author of تفسیر الکبیر، وہ کہتے ہیں تفسیر قرآن میں He first raises a question، کیا کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم میں جو بتایا گیا واللیل اور والضحیٰ، اس سے کیا کسی نے حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس مراد لیا ہے؟ Did anyone mean with duha the blessed face of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ Or did any scholar mention for the term واللیل that it is the blessed hair of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے گیسو کا تذکرہ ہے؟ تو امام فخر الدین رازی after raising this question he says yes indeed not only one, many scholars have mentioned this۔ کئی مفسرون نے، کئی بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں شعر مراد ہے، یعنی لیل سے حضور علیہ السلام کے گیسو مراد ہے، اور ضحیٰ سے وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ مبارک مراد ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کلام الہی میں، آگے کیا ہے؟ شمس و ضحیٰ ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم۔ تو ہمارے بزرگوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا۔ پھر حافظ صاحب نے جو پڑھا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، the one who says that I don't need the shafaat of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، I am not in need of any assistance of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ If anyone says such that he does not need the assistance of Muhammad Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, then he has entered the hellfire. Why, when Allah Tabaraka wa Ta'ala, do you see in the Quran, did you ever see in the Hadith,
کہ میدان محشر جب قائم ہوگا تو اللہ ڈائریکٹ کسی کو قبر سے اٹھا کر جنت میں بھیج دے گا؟ No one is going to enter Jannah directly once he is raised from his grave. No, everyone has to seek the intercession of Sayyiduna Adam alayhi salatu wassalam. صرف انٹرسیشن نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی تعریف بیان کریں گے. Allah has created you as the first human being. Allah has bestowed you with prophethood. O Nabi of Allah, do assist me today. Hazrat Adam alayhi salam, being a Nabi of Allah, definitely will intercede, but he know there is some secret behind this. اس راز کی وجہ سے یہ کہیں گے اذهبوا الى غیری, go towards another Nabi. Now how many people are there today? Yesterday I told 8 billion people. So 100 years ago, we don't know. 1000 years ago, we don't know. After 100 years, how many people? Billions and trillions of people will gather at the court of Nabi Adam alayhi salatu wassalam and will praise him and seek his assistance. He will direct towards another Nabi, whereas a Nabi comes to eradicate shirk. نبی شرک کو مٹانے آتے ہیں. اگر نبی سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو نبی دوسرے نبی کی طرف نہیں بھیجتے. And we will ask, oh Nabi of Allah, where are we to go? Then he will direct us saying, go to Nuh alayhi salatu wasalam. And similar thing will happen. We will all praise Nuh alayhi salam. We will seek his assistance. He will say, go to Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. From there Hazrat Musa alayhi salam. From there Hazrat Isa alayhi salam. And finally Hazrat Isa alayhi salam will say, you go to that Nabi who is Nabi for all the prophets of Allah. And Huzur alayhi salam will never say, go towards another Nabi. Agar keh de to hum jaaye kaha. Huzur kya farmayenge? Ana laha. I am there for the intercession. Maulana Hassan Raza Khan rahmatullahi alayhi beautifully explains this. Kahenge aur Nabi idhabu ila ghairi. Mere Huzur ke lab par ana laha hoga. Now the kalam, what I am trying to connect here, in Sihah Sitta, Bukhari, Muslim, you find a narration that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam states, Allah has given one special dua to all the prophets. Aw kama qal. All the prophets' duas are always accepted, but one special dua is been given. And all those prophets, they asked that dua in this dunya and they were bestowed for what they asked. Unko mil gaya jo unhone manga tha, Allah ne khas dua di. But I have reserved my dua for the day of judgment. Rahmat of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Allah has given me that and I have reserved it on the day of judgment when the entire creation, the term creation is mentioned in the hadith. جب تمام مخلوق میرے پاس آئیں گے, حضور سے حاجت روائی کے لیے آئیں گے, حتی ابراہیم علیہ السلام, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی میری ضرورت ہوگی. Whereas all the Nabi of Allah, they are Jannatis. What will happen? Through the shafaat of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, their ranks will be further elevated. اور زیادہ بلندی دی جائے گی. وہ تمام کی شفاعت کریں گے, اللہ نے جو دیا وہ کریں گے, لیکن ان کے درجات اور بھی بلند ہوں گے حضور کی شفاعت سے. تو ہمارے آقا نے فرمایا حتی ابراہیم علیہ السلام. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو حضور کی ضرورت ہے, then who are you to say I don't need the intercession of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam? So if someone says I don't need the assistance of the Holy Prophet, then let him enter the hellfire. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کے. Subhanallah. This is the beauty of the kalam of our mashayikh. May Allah Ta'ala elevate their ranks further and may Allah allow us to benefit through their teachings. My dear brothers, شہادت کربلا پر ماشاءاللہ جیسے کل نورانی میاں قبلہ نے بتایا کہ continuously he is speaking on this. So without disturbing his point of view with regard to the shahadat, without disturbing his speeches, I would like to divert my topic in a different angle to say today is Friday night. And in light of the hadith of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, Jumu'ah ke din zyada se zyada darood pak padhna chahiye. We are to recite more and more salawat upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So one narration says that your salawat is being presented
And the noble Sahaba asked, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kya aapke dunya se parda karne ke baad bhi this will be presented in your holy court? Then Huzur alayhi salam says in a manner, Inna Allaha harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Indeed, Allah has made it haram upon the earth to consume the bodies of the prophets of Allah. And hadith does not end here. فَنَبِيُّ hayyun. The prophets of Allah, they are alive, yurzaq, and they are being given rizq as well. Now our Nabi says, all those prophets of Allah who had tasted the death, they are alive, and they are being given rizq as well. In another narration, Al-Anbiya, see the term, tamam Allah ke Nabi, Ahya'un, they are alive. Where? Fi quburihim, in their graves. And what do? Yusallun, they even offer prayers. तो मुझे बताइए, थोड़ी जगह दे दीजिए, हजरत तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. MashaAllah. A very prominent scholar of our time, a very, very prominent personality, and why not? You must see the genealogy of these people, from where they are coming. So Allah Tabaraka wa Ta'ala ne जी नारे तकबीर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. MashaAllah. Allahumma salli. Sallim barik alayhi sallim. Okay. MashaAllah. Jazak. So alhamdulillah, we have with us a very prominent personality about whom Sayyidi Imam Ahmad Raza Rahmatullahi Alayhi beautifully explains. हमारे बुजुर्गों के अशआर देखने में अगरचे 2 लाइन्स होते हैं, लेकिन हिकमतें भरी हुई होती है इसमें, फुल ऑफ विजडम्स, और इसमें कई अकायद की बातें भी आ जाती है अगर कोई गौर करे. सैयद आला हजरत एक्सप्लेन्स, या रसूल अल्लाह, Allah Ta'ala has created you as the first creation, and He created you without any means, the noor of yours, O Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. अब जाहिर है सबसे पहले अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो बनाने के लिए कोई और इंग्रेडिएंट होना चाहिए ना. तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया एज अ फर्स्ट क्रिएशन, तो उसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं था. सो हाउ टू एक्सप्लेन दिस? अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से विदाउट एनी मीन्स थ्रू हिज डिवाइन पावर ही क्रिएटेड द नूर ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड यू नो टुडे, I heard even in Mauritius there are some people who call themselves that they expose Wahhabism very well. I don't mind to mention the name as well because Ghulam Raza alhamdulillah किसी से डरते नहीं हैं.
اور نہ ہی کبھی میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. ان بزرگوں کا کرم ہے. They call themselves as احباش. They fight against Wahhabism. اتنا سختی سے وہ وہابیوں کے خلاف بولتے ہیں, which we appreciate, but at the same time the things we can't compromise. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ما کان وما یکون کا علم نہیں دیا گیا, اگر کوئی مانے گا تو وہ گمراہ ہے. Whereas I mentioned in light of the tafsir that all the mufassirun has said that Allah has given the knowledge of all whatever has happened and all whatever is going to happen until qiyamah. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم is not the first creation. Water is the first creation. اب ظاہر ہے یہ تو آج کی پیداوار ہے. امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 600 سال پرانے بزرگ ہیں, شافعی مسلک کے بہت بڑے بزرگ, اور ان کے مدرسوں میں بھی امام ابن حجر ہیثمی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. انہوں نے اس حدیث پاک کو لکھا, نہ صرف انہوں نے, سیدنا امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ, the one who wrote the commentary of Bukhari Sharif. And in Bukhari Sharif, the hadith of water, under that hadith, Imam Badruddin Aini Rahmatullahi alayhi also explains کہ حدیث میں پانی فرسٹ کریشن ہے لکھا ہوا. حدیث میں یہ بھی آیا کہ عرش پہلی کریشن ہے, حدیث میں یہ بھی آیا کہ عقل پہلی کریشن ہے, حدیث میں یہ بھی آیا کہ قلم پہلی کریشن ہے, لیکن تمام کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ سب حضور کے نور ہی سے پیدا کیے گئے. یہ ایکسپلینیشن دینے والے آج کل کے ملا کی بات نہیں کر رہا میں, جو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ, شارح بخاری, اور امام ابن حجر ہیثمی جیسے بزرگان دین. And further they say, I have the screenshot with me in my mobile. ان کی ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فاسق کہنا جائز ہے. معاذ اللہ. The term فاسق can be used for حضرت امیر معاویہ and حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما. Also they say regarding سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور کل بھی حضرت نے فرمایا صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اسی پر رہیں گے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے. So be careful. Everyone who claims to be a person refuting Wahhabism doesn't mean he's purely from us. جانچنا ضروری ہے. You should be vigilant. تو کوئی بھی آئے رد وہابیت کرے اپنی جگہ پر, جہاں صحابہ کی برائی کرے, جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر یہ کہے, اور یہاں تک لکھا احباش کی عبداللہ حرری کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ مانے کہ حضور فرسٹ کریشن ہے تو وہ گمراہ ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے, اور اس کو گالیاں یعنی برے الفاظ سے یاد کیا گئے. تو سری لنکا میں ایک عالم سے ڈسکشن ہوئی, ایک ساؤتھ انڈیا کے عالم کے ساتھ, تقریباً 2 گھنٹے. میں بھی چلا گیا دیکھنے, دیکھا سید صاحب جو مناظرہ کر رہے تھے اس کی بات ان کی بات سن نہیں رہے تھے. کافی دیر سنا. انہوں نے کہا امام ابن حجر ہیثمی نے بھی تو کہا ہے, وہ اپنی ہی بات نہیں, ہم نہیں مانتے, جبکہ وہ کٹر سنی تھے, لیکن اس معاملے میں پیچھے ہٹ گئے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا حضور, تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کیا. میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کی لائبریری سے امام ابن حجر ہیثمی کی کتاب کو ہٹاؤ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ گمراہ ہے تو گمراہ کی کتاب آپ کے مدرسے میں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اور الحمدللہ میرا وہاں جذبہ ظاہر کرنا تھا کہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا کرم, غوث پاک کا صدقہ. What I am trying to mention here is be vigilant always. صرف اور صرف ان علماء سے تعلق رکھیے جن کا اکابر علماء بزرگوں سے نسبت مضبوط ہے. I was mentioning سیدی اعلیٰ حضرت نے جو استعمال فرمایا اشعار میں, جو جملے استعمال فرمائے اس میں کئی باتیں آ جاتی ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں, دیکھو لفظ پاک بھی استعمال فرمایا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو پاکی کا تذکرہ جو قرآن کریم میں ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بھی فرما دیا, اور اس پر بھی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی یہ بات. انفارچونیٹلی وہ اہل بیت اطہار کے نام پر جو ان ریالٹی اہل بیت میں ہیں, یعنی ازواج مطہرات, حضور علیہ السلام کی بلیسڈ وائفز, ان کو ہٹا دیتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں. whereas
یہ آیت کریمہ حافظ صاحب موجود ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. حضور علیہ السلام کے ازواج کے بارے میں اللہ نصیحت فرما رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس کے بعد آیت کنٹینیو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. کیا پتا چلا؟ حضور علیہ السلام's blessed wives are already from اہل البیت. And نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم included سیدنا علی, سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدنا امام حسن and امام حسین رضی اللہ عنہما amongst the اہل البیت. یہ نہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں, یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اہل بیت کے نام سے, ان کی محبت کی آڑ میں ازواج مطہرات کو سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. always be vigilant. I was mentioning تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, why not تو ہے عین نور. your reality is نور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. when it is such تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ. I was mentioning the hadith of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Al-Anbiya, it is mutlaq, unrestricted. All the prophets of Allah. Ahya'un, alive. Where? Fi quburihim, in their graves. Yusallun, they do offer prayer. اب حضور علیہ السلام وصال فرمانے والے انبیاء کرام کے بارے میں حیات فرماتے ہیں. And if one of us says نبی مردہ ہے, and he claims I follow Quran, I follow hadith, does he following the hadith or the Quran? No. Why? Because he is denying the fact where our Nabi sallallahu alayhi wasallam states Al-Ahya, all the prophets of Allah are alive. And ابھی آپ نے کلام میں سنا, حضور تاج العلماء کے کلام میں جو ابھی حافظ بلال صاحب نے پڑھا تھا, اس میں ایک شعر یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ان کا فرمانا یہ خدا کا فرمانا. In light of the Quran, didn't Allah say وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. My Nabi doesn't say at his own anything. Whatever he says is by the will of Allah, through the revelation of Allah tabaraka wa ta'ala. تو کیا پتا چلا حضور نے فرمایا انبیاء احیاء, that means اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے نبی حیات ہے. When in light of the Quran, in light of the hadith, when all the prophets after tasting the death they are alive, how come one say حضور علیہ السلام کے بارے میں کہنا, لکھنا, school text book میں چھاپنا the prophet is dead and gone, how shameful this is. Yet they claim we follow the Quran, we follow the hadith. And this was the term used by Ismail Dehelvi as well in his kitab that حضور علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. And he says it is in the hadith, whereas he has not mentioned the hadith. لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عظمت کا انکار, جیسے حضرت نے کل وضاحت کے ساتھ فرمایا. So I am trying to mention here is I was talking about salawat to be recited on Fridays more and more. And in light of the hadith, when the noble Sahaba asked, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, کیا آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی پہنچیں گے, درود پہنچے گا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ Indeed, Allah has made it haram upon the earth to consume the bodies of the prophets of Allah. اتنے پر بس نہیں, فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ, the prophets of Allah are alive. يُرْزَقْ, they are being given sustenance. رزق بھی دیا جاتا ہے. اب اس کو اور آسان کر کے پیش کرتے ہیں. اور یہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں, ابھی جو پیش کیا نا, فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ, the followers of Wahhabism یہ اجساد الانبیاء میں روک دیتے ہیں. ان اللہ حرم ان تأکل علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, یہ ابو داؤد شریف کی غالباً حدیث ہے. اس کے بعد ہی فنبی اللہ حی یرزق ہے, لیکن یہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور فنبی اللہ حی یرزق والی کو اگنور کر دیتے ہیں. اسی کا یہ حصہ ہے, اس کو اگنور کر دیتے. لیکن ابھی جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو تو یہ صحیح کہتے ہیں, اور یہ صحیح مسلم میں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مفہوم ہوا؟ نو علماء بیٹھے ہیں, ماں
کے بعد اگر عربی میں کوئی قول آ جائے پھر الا آ جائے, اٹ گیوز دا میننگ آف کنفرمیٹی. اب کیا مطلب ہوا؟ whoever from whenever, whoever from wherever and whenever, جب بھی کوئی بھی کہیں سے بھی مجھ پر سلام پڑھے گا. whoever from wherever and whenever anyone sends salam upon me, Allah returns my soul to me. This is apparent translation. I will come back to this. Allah returns my soul to me and I respond to his salam. اب کیا پتا چلا کہ ہمارے آقا نے دنیاوی زندگی میں فرمایا, after I leave this world, after I taste the death, whenever you recite salam, your salam will be presented to me and I will respond to your salam. یعنی حضور علیہ السلام دنیاوی زندگی میں اشارہ دیتے ہیں کہ مجھے مردہ مت کہنا, دنیا سے جانے کے بعد تمہارے سلام کا جواب دیتا رہوں گا. سبحان اللہ. اب میں نے جو کہا نا, روح لوٹا دی جائے گی. فرسٹ حضور آپ کی اجازت سے I would like all of you to recite salam and salawat out of love. Allahumma salli ala سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. once more صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. once again الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. we are about 200-300 people here and some people are watching live. ایک سیکنڈ کے گیپ میں ہم نے 3 بار درود پاک پڑھا. ایک پڑھ کر within a second we recited another salam. Again within a second we recited again درود پاک. تو 2 سیکنڈ کے اندر 3 مرتبہ پڑھ لیا. کتنے لوگوں نے پڑھا؟ all of us alhamdulillah. Now in light of the hadith, whoever, whenever, from wherever, یہ تو ہم 300 لوگ ہوئے. دنیا بھر میں آج کئی جگہوں سے درود پڑھا جاتا ہے. اب in light of the hadith, حضور علیہ السلام نے ہمارے سلام کو سن بھی لیا, جواب بھی عنایت فرما دیا, روح دی گئی. اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نہیں روح دی جاتی ہے پھر لوٹا لے لی جاتی ہے, پھر کوئی پڑھتا ہے تبھی دی جاتی ہے. Have you heard of Mufti Ismail Mink, who speaks very eloquently, talking on general topic and then deviating people from the right path? Sheikh Asim Al-Hakim, who is also popular in YouTube, they speak in this manner. اس کی ایک کلپ میں نے دیکھی, میرے پاس ابھی موبائل میں ہے. اس نے کہا 2 لوگ, ایک ڈاکٹر صلاح اور مفتی منک, کہاں پر؟ مدینہ شریف, گنبد خضرا کے سامنے پیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں we are here now and the hadith says whenever the person recites salam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam responds to his salam in a manner which we don't know. جیسے حضرت نے کل فرمایا نا کہ وہ فضیلت کی بات نہیں کرتے, وہ جو ہے نا وہ مثلیت کی بات ہی پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں. in a manner which we do not know. And Sheikh Dr. Salah says, yes, to correct, to make it clear to the view audience, Huzur alayhi salam ma'adallah, he's dead. Usne ma'adallah nahi kaha, main keh raha hu. The Prophet sallallahu alayhi wasallam is dead. We know that he is dead. When someone sends salam, Allah returns his soul. And after responding, his soul is taken back. اب یہی حدیث ان کا ایکسپلینیشن اور حضرت کی غلامی میں سنیوں کا ایکسپلینیشن دیکھ لیجئے. ہم نے 2 سیکنڈ کے اندر 3 بار درود پاک پڑھا اور 300 لوگوں نے اس وقت یہاں سے پڑھا قریب. Oh followers of Wahhabism, tell me which was that second when the soul was taken and when was the soul returned? جب ایک ہی سیکنڈ کے اندر 2 بار پڑھا گیا تو کب لی گئی, کب دی گئی؟ اب کس سے نکلی ہی نہیں. So to whom we have to ask this explanation? کس سے پوچھا جائے؟ تو آئیے ہم آج کل کے علماء سے نہ پوچھے, ان سے مراد ہمارے علماء نہیں, ان کے لوگوں کے. ہم کن سے پوچھے؟ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ. وصال کب ہوا؟ ہجری 458, 1000 سال پرانے بزرگ ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء. حیات الانبیاء پر 1000 سال پہلے بزرگوں نے کتاب لکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت تو ان بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے فرمایا, تو زندہ ہے واللہ,
تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. If we doesn't say something, it doesn't mean the thing does not appear, does not exist. وہ existence ہے, ہمیں نظر نہ آئے ہماری کمزوری ہے. Imam Bayhaqi explains here the term Raddallahu alayya ruhi mean, it doesn't mean the ruh is given and taken back. No. The term qad raddallah, already returned. The term qad is محذوف, چھپا ہوا ہے. مطلب کیا ہوا؟ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اللہ میری روح مجھے لوٹا دے گا اور قیامت تک جو بھی سلام پڑے گا میں سب کے سلام کا جواب دیتا رہوں گا. Now this is what Imam Ahmad Raza says. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, for the moment, just for a moment. And after that Allah returns the souls of the prophets to their blessed bodies. اب اس پر بھی ایک حدیث پاک مشکات شریف میں ان کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کی جب بات آتی ہے نا, پیپل ٹاک ایموشنلی. دیکھا حضور کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی, اللہ کے نبی بہت تکلیف برداشت کیے وصال کے وقت. اس طرح کا ایموشنل ایکسپلینیشن دے کے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کراتے ہیں کہ جب نبی کو تکلیف ہوئی تو ہمیں کیوں نہ ہو. whereas this is not the right thing. in مشکات شریف the hadith is recorded. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے والے تھے, جب ان کی طبیعت علیل ہوئی اللہ کے حکم سے, حضرت جبریل علیہ السلام came thrice for 3 consecutive days in the holy court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And there was another angel named Ismail علیہ السلام. اور ان کے بارے میں مشکات شریف کی روایت میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یہ 1,00,000 ایسے فرشتوں کے سردار ہے کہ ان کے انڈر میں ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے. So Ismail علیہ السلام is the leader of 100,000 multiplied by 100,000 angels. وہ بھی ساتھ میں تشریف فرمائے. اور جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا, یا رسول اللہ, اللہ is asking how are you feeling. اللہ, یا رسول اللہ, اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے کو کیسا پا رہے ہیں. حضور علیہ السلام responded in a manner, Allah knows best. پھر جبریل علیہ السلام نے دوسرے دن بھی اسی طرح کا سوال کیا. تیسرے دن بھی تشریف لائے اور تیسرے دن ملک الموت بھی ساتھ میں تھے. اور سرکار علیہ السلام نے ایک جملہ استعمال فرمایا, مغمومن, میں تکلیف میں ہوں, مغمومن. اینڈ پیپل اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹرم مغموم. حضور کو بہت تکلیف. ارے مغمومن مطلب میں امت کی فکر میں ہوں. ایون ایٹ دیٹ مومنٹ our نبی صلی اللہ علیہ وسلم was seeking forgiveness for us, and even now حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. حضور نے فرمایا میرا دنیا میں رہنا بھی بہتر تمہارے لیے, میرا دنیا سے جانا بھی بہتر. How come leaving this world be better for us? Physical appearance better, understood. حضور is not amongst us physically, though he is observing us, لیکن یہ کیسے کہ وہ بھی بہتر ہے. He explains, تمہارے اعمال میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میں دیکھوں گا. تمہارے نیک اعمال دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا. تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کروں گا. That means even today our Nabi is seeking forgiveness for us. What a rahmat. Allahu Akbar. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مغمومن, which they explain in a different angle. تیسرے دن ملک الموت تشریف لائے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ, ملک الموت حاضر ہے. He has come on the command of Allah and he seeks permission to enter your blessed home. تو حضور نے اجازت دی. اس میں علماء ایک نکتہ بتاتے ہیں کہ ملک الموت ہم سے تو اجازت نہیں لیتے, انبیاء سے تو اجازت لیتے ہیں, لیکن حضور کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے, ایون ٹو انٹر. اور یہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی شان ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ تشریف فرما ہوتی تو ایون جبریل علیہ السلام need to seek permission from نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائے اس سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق آرام جانے نبی, اس حریم برات پہ لاکھوں سلام. ارے یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ, ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. تو ملک الموت sought permission, حضور علیہ السلام granted the permission. Now again ملک الموت is seeking permission, saying یا رسول اللہ, Allah's command, آپ اجازت دے
تو میں روح مبارکہ کو قبض کروں، آپ اجازت نہ دے تو میں واپس چلا جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا if I don't permit you will you go back او کما قال. He said yes یا رسول اللہ، اللہ کا آرڈر ہی یہی ہے، آپ جو فرمائیں گے وہی مجھے کرنا ہے. if you don't let me to capture your blessed soul I will go یا رسول اللہ، Allah has commanded me to obey you. تو حضور علیہ السلام نے جبریل امین کی طرف دیکھا، جبریل امین نے اشارہ فرمایا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، ملاقات کا مشتاق ہے. Then حضور علیہ السلام granted permission. Now the scholars explain اس روح مبارکہ کو قبض کر لی گئی اللہ کے حکم سے اور حضور کی مرضی سے قبض کر لی گئی. Now where to keep this blessed soul؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کی ارواح واپس دی جاتی ہے. اب امیجنیشن ہمارے علماء ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس روح مبارکہ کو کیا آسمان پہ رکھا جائے؟ تو آسمان از کریٹڈ تھرو دی نور آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا صدقہ ہے، اور مومنین کی روحیں آسمانوں میں رہتی ہیں. تو یہ سوال آتا ہے کہ کیا عرش پر رکھا جائے؟ عرش از آلسو صدقہ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرش بھی تو حضور کا صدقہ ہے. تو کہاں پہ رکھا جائے؟ جنت میں رکھا جائے. جنت تو حضور کی پراپرٹی ہے، جنت تو حضور کی پراپرٹی ہے. جب حضور جنت میں رہیں گے تو وہ اعلیٰ، وہ ایک الگ بات ہے. روح مبارکہ کہاں رکھا جائے؟ سبحان اللہ. اور پراپرٹی میں نے کہہ دیا تو کوئی اعتراض نہ کرے کل لائیو میں سن کر، ریکارڈنگ سن کر، کہ حضور کیسے مالک بن گئے. ارے حضور کے صدقے میں حضور کے غلام بھی تو جنت کے ایک حصے کے مالک ہے. فار ایگزامپل ونس سے سبحان اللہ، ونس اگین سبحان اللہ، ون مور ٹائم سبحان اللہ. In light of the hadith saying one subhanallah, Allah creates a tree for you in Jannah. اب 3 بار کہہ دیے 3 درخت ہو گئے نا. تو ہمارے لیے 3 درخت ہے تو وہ جگہ ہماری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ And the Holy Quran explains إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. مفہوم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ has traded in one way. اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کے بدلے میں جنت عطا کر دی. ان اللہ اشترا، اللہ نے ڈیلنگ کر دی. کس سے؟ جنت دے دی مسلمان کے مال اور جان کے بدلے میں. جب دے دی تو مالک ہوا کہ نہیں؟ تو ایک مسلمان جنت کے ایک حصے کا مالک ہو سکتا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی. انہیں مالک جنت کہنا شرک کیسے ہو گیا؟ اور جنت کے مالک حضور نہ ہوتے تو حضرت ربیعہ سے یہ کیوں فرماتے ہیں سل، مانگو. ایک جگہ پہ تو ما شئت، جو چاہو مانگو. آسک واٹ ایور یو وش ٹو آسک. اور صحابہ نے حضور سے جنت میں رفاقت مانگ لی. میرا قلم یا میرا موبائل میری طرف سے میری اجازت کے بغیر حافظ بلال صاحب آپ کو نہیں دے سکتے. دیں گے تو جائز نہیں ہوگا، ملکیت پائی نہیں جائے گی. دے گا وہی، میں دوں گا تو آپ ملکیت آپ کی ہو جائے گی. تو جس کی چیز ہے وہی مالک بنا سکتا ہے. یا حضور نے خود فرمایا اب غیر ذالک، ارے جنت تو دے دی اور بھی کچھ چاہیے تو مانگو. تو دے وہی سکتا ہے جس کو اللہ نے ملکیت دی ہو. تبھی تو سیدی تاج الشریعہ نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دے. آگے کیا ہے؟ خالی جنت ہے، بھری جنت ہے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت. ہبا مین گفٹ. Who can gift? The one who possess can gift. بھری جنت ہبا کر دے. وجہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. Now what happened? Where to keep the blessed soul? تو فرشتوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہوگی کہ عرش بھی تو حضور کے صدقے میں بنا ہے، تو کہاں رکھا جائے؟ Now the decision was حضور کی روح مبارکہ رکھنے کے لیے حضور کے جسم اقدس سے بہتر کوئی جگہ نہیں. تو واپس روح مبارکہ جسم اقدس پر لوٹائی گئی. تبھی تو حدیث کی روشنی میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اور امام احمد رضا نے اس کی وضاحت یوں فرمائی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ بس آنی ہے، اس کے بعد ان کی ارواح لوٹا دی جاتی ہے. تو یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. تو ایموشنلی بات کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہاں اس میں بھی سرکار کی فضیلت کو بیان کرنا ہوتا ہے. So I was explaining
روح مبارکہ کس وقت دی گئی, کس وقت لی گئی؟ جب پرماننٹلی دی گئی ہے. تو امام بیہقی says it was returned permanently. Now, I am asking a simple question. For example, everyone, don't say, I am just telling you. If I ask you to mention your names and profession individually, آپ سب ایک ایک کر کے بتائیں گے, میں سمجھ پاؤں گا. شمیم بھائی کہیں گے کہ میں محمد شمیم ہوں اشرفی, میرا یہ کام ہے. حافظ صاحب کہیں گے میرا نام یہ ہے, میرا یہ پروفیشن ہے. الگ الگ کہیں گے, آئی ول بی ایبل ٹو کمپریہینڈ. ایک ہی ساتھ 300 لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے میرا یہ نام ہے, میرا یہ پروفیشن ہے, ول آئی بی ایبل ٹو کمپریہینڈ؟ نو. لیکن سرکار علیہ السلام کی شان تو دیکھیں. کوئی پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد, کوئی پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کوئی پڑھ رہا ہے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما. الگ الگ صیغوں سے, الگ الگ ٹرم سے ایک ہی سیکنڈ میں درود پڑھا جا رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب بھی, کبھی بھی, کہیں سے بھی کوئی بھی مجھ پر پڑھے گا, میں نہ صرف سنتا ہوں بلکہ جواب بھی دیتا ہوں. تو کیا پتا چلا آن نبی is bestowed with such capacity that he is able to listen to the voice of the people in millions in the same given time. اچھا, ایک بار آپ نے سب کی آواز سن بھی لیا تو جواب دینا یہ بھی تو بڑا کام ہے. سب کو الگ الگ جواب دینا. جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی سے بھی نہیں ہو سکتا. This is the problem. The followers of Wahhabism have this problem. The thing which they cannot comprehend, they assume even the prophets cannot comprehend. Whereas prophets are selected by Allah, they are not elected. اللہ نے منتخب فرمایا, اور جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا اللہ ہی طاقت دیتا ہے. اور کیسی طاقت؟ سبحان اللہ. یہ رسول کا لفظ ہے نا, حضور اجازت دیں گے تو انشاءاللہ کسی موقع پر صرف رسول پر قرآن کی آیات سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. But here just a simple explanation. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم. لفظ ارسل ہے, اللہ نے بھیجا. کس کو؟ ابابیل کو, چھوٹے چھوٹے پرندے. لیکن ہلاک کن لوگوں کو کیا؟ ایک تو چھوٹے پرندے, اور 3 چھوٹے چھوٹے کنکر تھے, ایک منہ میں 2 پنجوں میں. اتنے چھوٹے کنکر سے ہلاکت کس کی ہوئی؟ نہ صرف انسان کی بلکہ ہاتھی کے پیٹ کو بھی چیر کر وہ کنکر نیچے آیا. کیوں بھیجا؟ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. وَأَرْسَلَ. تو اللہ اگر چھوٹی مخلوق کو بھی بھیجتا ہے تو بڑی طاقتوں سے بھیجتا ہے, وہ اس کی شان کے لائق ہے. ارے مخلوق میں سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تو اس رسول کی شان, ان کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ So our Nabi is able to listen to the voice of all the people at the same given time, and he is able to respond to all the people at the same given time. اچھا, اس میں بھی ایک اور بات. کہاں سے حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں؟ سلام دعا ہے نا. May Allah bless you, may peace be upon you of اللہ تبارک و تعالی. دعا ہے نا. حضور علیہ السلام جس کو سلامتی کی دعا دے دے اس کی تو دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی کامیاب. اور ان لائٹ آف دی حدیث امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے کریشن آف اینجلز, اس میں اس حدیث کو نقل کیا. دا مفہوم از اینی ون آؤٹ آف آنر اینڈ لو ٹورڈس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو آنر کرنے کے لیے, حضور کی تعظیم میں اگر کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے, ایک مرتبہ پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. In light of the hadith, this darood has turned into an angel. جو درود حضور کی تعظیم میں پڑھا جاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے, اور یہ فرشتہ قیامت تک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. تو سرکار کی یہ شان. تو اب ہم اگر دن میں 1000 بار درود پڑھیں گے, اسپیشلی تھرسڈیز اینڈ فرائیڈیز کو زیادہ پڑھیں گے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بھی 1000 مرتبہ ہمیں ملے گا. بے حساب پڑھیں گے, بے حساب ملے گا. اور روضے انور سے حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں, تو اے نجدیو, جس حدیث کو تم صحیح کہتے ہو لیکن یہ نہیں مانتے کہ حضور حیات ہے, جبکہ اس حدیث سے حیات النبی بھی ثابت ہے, اور اس حدیث سے وصال کے بعد دعا دینا بھی ثابت ہے. تو حضور علیہ السلام دعا اپنے قبر انور سے دے رہے ہیں. اور آخری بات کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ اتنا ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو بھی ان کے دل میں ذرا ڈائجیشن, پیٹ میں ڈائجیشن پرابلم ہوتا ہی.
They try to, as Hazrat explained very beautifully yesterday, उसको भी justify करते हैं. हम कहाँ इनकार करते हैं? But they don't tend to explain this properly. बस यहाँ कह के बच के चले जाते हैं. लेकिन एक और हदीस है जिसको नासिरुद्दीन अल्बानी ने भी सही कहा, जिसने तकरीबन 5000 हदीसें किताबों से निकाल दी. मिशकात शरीफ से निकाल दी, जलालैन से निकाल दी, अदबुल मुफरद से निकाल दी, कई किताबों से हदीसें निकाल दी. उसकी नज़र में जो हदीस उसके हिसाब से ज़ईफ़ है उसको किताब से हटा दिया. उसने भी इस रिवायत को सही कहा है. रिवायत क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरी कब्र के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया है. अल्लाह हैज़ अपॉइंटेड एन एंजल फॉर माई रेस्टिंग प्लेस. कब फरमाया? दुनियावी जिंदगी में. यहां भी गैब की खबर दे रहे हैं. आफ्टर आई लीव दिस वर्ल्ड आई विल रिस्पॉन्ड टू द सलाम ऑफ द पीपल एंड अल्लाह हैज़ अपॉइंटेड एन एंजल फॉर माई रेस्टिंग प्लेस. और दो रिवायत, एक में यह है कि उस फरिश्ते को अल्लाह ने ऐसी ताकत दी कि तमाम मखलूक की आवाज़ सुनने की सलाहियत उस फरिश्ते में, एबल टू लिसन टू द वॉइस ऑफ ऑल द क्रिएशन. और दूसरी रिवायत, जितने इंसान है सबके नाम को वो फरिश्ता जानता है. ही इज अवेयर ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द पीपल. मेरा नाम, आपका नाम, सबका नाम, सिर्फ इतना नहीं, बाप के नाम के साथ जानता है. तो आज 8 बिलियन पीपल है तो 8 बिलियन के नाम उस फरिश्ते को मालूम है. और उसमें मुसलमान तकरीबन 1.5 बिलियन है. और 1.5 बिलियन में मान लेते हैं कि 1% दरूद पढ़ते हैं. चलो 0.1% पढ़ते हैं, स्टिल इन मिलियंस. तो मिलियंस लोग एक ही वक्त में अगर दरूद पढ़ते हैं तो हुजूर की हदीस की रोशनी में वो एक फरिश्ता सबके सलाम को, सबके दरूद को उसका नाम और बाप के नाम के साथ हुजूर की बारगाह में पेश करता है. अब मुझे बताइए, हुजूर के डायरेक्ट खादिम की बात नहीं हो रही है, रोज़े अनवर की खादिम, खादिम ऑफ द रोज़े अनवर ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उस फरिश्ते की ये ताकत के सबका नाम भी जाने, बापों के नाम को भी जाने और मखलूक की आवाज सुनने की ताकत. अरे आप मॉरिशस से पढ़ो, कोई जापान से पढ़े, कोई इंडिया से पढ़े, कोई यूएसए से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, एक ही फरिश्ता हाजिर नाजिर हुआ कि नहीं, रोज़े अनवर पर बैठा है. जापान का दरूद भी सुनता है, मॉरिशस का दरूद भी सुनता है, श्रीलंका का दरूद भी सुनता है और आनन फानन पहुंचाने की कुदरत भी रखता है. इसको अल्बानी ने सही कहा. ताज्जुब यह है, क्यों सही कहा पता है? ये साबित करने के हुजूर नहीं सुनते, फरिश्ता पहुंचाता है. हम कहते बेवकूफो, हुजूर नहीं सुनते तो फरिश्ते सुनाते किसे हैं? फरिश्ते क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, सो एंड सन ऑफ सो एंड सो हैज कन्वेड सलाम अपॉन यू. तो सुनते नहीं तो सुनाते किसे हैं? क्या पता चला यहां हुजूर नहीं सुनते मतलब नहीं, ये हमारे लिए ऑनर है कि हुजूर के दरबार में हुजूर का खादिम हमारा सलाम पहुंचा रहा है, हमारा नाम और बाप के नाम के साथ पहुंचा रहा है. बाप के लिए भी ऑनर, हमारे लिए भी ऑनर. जब खादिम का ये आलम है तो मखदूम की इस ताकत पर ऑब्जेक्शन करना ये जहालत के सिवा कुछ भी नहीं है. अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फरमाए, हम सब के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.